ذوالفقار علی بھٹو کی جو تعلیمی اصلاحات ہیں اس میں اس نے نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا اور اس کے جو ملازمین تھے ان کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کے برابر کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے طلباء کو جو ہے وہ بھی کرایوں وغیرہ کی مد میں اور ویسے خاص سہولیات بخشی۔ ریل گاڑیوں اور بسوں کے کرائے میں طلباء کے وظائف میں اضافہ کر دیا، کئی یونیورسٹیاں قائم کی اور کئی اسکولوں کو بھی اپ گریڈ کیا۔ یہ کامن سی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک دور میں تقریباً لکھا جا سکتا ہے یہ اپ گریڈ کرنا، وظائف وغیرہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کی صحت سے متعلق کیا اصلاحات تھی؟ اس نے غریبوں کے علاج کے لیے ایک بجٹ میں اضافہ کیا، بنیادی مراکز صحت قائم کیے، ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے۔ یہ بھی تقریباً جنرل بات ہے، جو ساروں میں لکھ دیں تو ایگزامینر نے اس کو غلط نہیں کرنا، نہ غلط ہونا چاہیے۔ ہر حکمران ہی صحت پہ پیسے لگاتا ہے اور مراکز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی سمت کس طرح کی تھی؟ معاشی کی سمت جو تھی اس کی سوشلزم تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت جو تھی وہ سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زرعی اراضی کی ملکیتی حد جو ہے وہ 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے زمین سے مزارعین کی بے دخلی جو ہے اس کو ختم کر دیا اور جاگیرداروں اور زمینداروں سے جو زمین حاصل ہوئی اسے اس نے وہ بے زمین کاشتکاروں میں جو ہے وہ بلا معاوضہ تقسیم کر دی۔ اہم شاٹ ایک آدھی لائن میں جنرل یحییٰ نے 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہیں اقتدار سونپا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس نے مزدوروں کے لیے کیا اہم اقدام کیے یا سہولتیں دی؟ اس میں صحت کی سہولتیں آ جائیں گی، بونس ادائیگی کی رقم لازمی قرار دی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزدور جو ہے وہ کسی حادثے میں وفات پا جاتا ہے تو اس کو معاوضہ جو ملتا تھا اس میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ گروپ انشورنس اور اس کی سوشل سیکورٹی تھی وہ بڑھا دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کن اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا؟ اس کے لیے آپ نے بینک یاد کرنا ہے، اہم ملکی صنعتیں جو ہے انہیں، اور بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ قومی تحویل میں لیا گیا۔ دولت مشترکہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ تمام ممالک جو تاج برطانیہ کے تحت کام کرتے رہے تو ان کی ایک تنظیم ہے، اسے دولت مشترکہ کی تنظیم کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش شامل ہے۔